آن لائن بزنس شروع کریں۔ کب تک اپنے ماں باپ کا کھاتے رہیں گے؟ کب تک اپنے ماں باپ سے کھائیں گے؟ جب تک بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، رزق کے بارے میں مارا مارا پھرتا ہے، حیران و گردان رہتا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن بزنس کریں اور اپنا کاروبار خود شروع کریں اور خود جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں، کسی سے بھیک مانگنے کی، کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کب تک بوڑھے ماں باپ کو ہم نوچیں گے؟ کب تک ان کا کمایا ہوا کھائیں گے؟ خود برینڈ بنو، خود انقلاب برپا کرو، خود اپنے ہاتھوں سے کماؤ، خود اپنی زبان کو چلاؤ اور خود ہنرمند بنو اور کھاؤ، اور جو ہے نا دین کے لیے بھی اپنے پیسوں کا استعمال کر سکتے ہو، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ میرے دوستو دیکھیں، آج کل کے جدید دور میں، انٹرنیٹ دور میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم چیزیں خرید بھی سکتے ہیں، چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں۔ بالخصوص دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر ہم ویڈیوز چلاتے ہیں، کسی اور کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم ویڈیو اپلوڈ کریں، کوئی اور ہماری ویڈیو کو واچ کرے، کوئی اور ہمارے تعارف کو حاصل کرے، لیکن یہ ہم کبھی نہیں کرتے۔ آپ کو ایک سادہ سا بزنس بتاتا ہوں، آپ جو آپ کے مائنڈ میں ہے، جو کر سکتے ہیں، جس کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کریں، آپ اس کو سوئچ کر لیں، آپ اس کو منتخب کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آن لائن، آپ نے کیا کرنا ہے، گھر کے اندر ایک چھوٹی سی دکان بنا لینی ہے، وہاں سے آپ نے ہول سیل کے اعتبار سے کپڑے خریدنے ہیں، لیڈیز بھی ہوں اور ساتھ ساتھ مردانہ کپڑے بھی ہوں، مختلف ویرائٹیاں ہوں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی ویڈیو بنانی ہے، اچھے انداز سے، اچھی کوالٹی کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، چاہے آپ ٹک ٹاک پر اپلوڈ کریں اور اپنے کپڑوں کے بارے میں خصوصیت بتائیں کہ میرے کپڑے کیسے اچھے ہیں، یہ کپڑا اس کی کیا خاصیت ہے، اس کی کیا پرائس ہے، کیا قیمت ہے۔ گویا کہ ہر طرح آپ جو ہے نا اپنے گاہکوں کو، اپنے ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ناظرین کو مطمئن کریں، قائل کریں۔ تو اگر شروع میں تو پریشانی آئے گی، آپ کے کپڑے نہیں بکیں گے، آپ کی دکان نہیں چلے گی، آپ کے پاس گاہک نہیں آئیں گے، آپ پریشان ہو کر بعض بندے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کوئی خریدنے والا نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، پھر 1-2 بندے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بعض بندے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خرید بھی نہیں رہا، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ سارا کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیتے ہیں، سمیٹ جاتے ہیں، اور پھر کاروبار کرنے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو دیکھیں، کوئی بھی کام ہو، چاہے ہم آف لائن کریں، چاہے ہم آن لائن کریں، اس میں محنت اور مستقل مزاجی ضروری ہوا کرتی ہیں۔ اگر ہم محنت کریں گے اور مستقل مزاجی نہ کریں، کام کبھی نہیں ہوگا، ہم زیرو کے زیرو رہ جائیں گے، زیرو سے کبھی ہیرو نہیں بنیں گے۔ اور اگر ہم مستقل مزاجی اپنائیں لیکن محنت نہ کریں، پھر کبھی بھی ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے، ہم کبھی بھی کامیابی کی راہیں اختیار نہیں کریں گے۔ یہ 2 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ آج دیکھیں جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے کاروباری ہیں، ان کے اندر یہی 2 چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ ایک مستقل مزاجی ہوگی، دوسری کوشش، محنت، لگن، انتھک محنت ان کی زندگی میں، ان کے کام میں، ان کی تجارت میں ضرور شامل ہوگا۔ تو آپ کل سے ہی کیا انتظار کرنا ہے، آج سے ہی شروع کریں، آج سے ہی تہیہ کریں کہ آج کے بعد میں نے بزنس کرنا ہے۔ چاہے آپ فیس بک چلاتے ہیں، کسی اور کی ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں کرتے کہ کوئی اور آئے آپ کی ویڈیو دیکھیں اور آپ کو گویا کہ فائدہ پہنچائے۔ آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ کر ان کو تو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ کو کچھ ملنے والا نہیں، سوائے آپ کا وقت ضائع اور دوسرا آپ کا پیکج ضائع، اور آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی اور فائدہ اسی کو پہنچ رہا، آپ کو ایک کک فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اسی لیے آج کا میرا یہی پیغام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بزنس کی تیاری کریں۔ سب سے پہلے ذہن بنائیں، مائنڈ بنائیں، اپنے مائنڈ کے اندر یہ چیز بٹھائیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے بھائی میں کچھ کر نہیں سکتا، پھر جب وہ خود پہلے سے ہی ڈی موٹیویٹ ہو چکا ہے، پہلے سے ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو زبردستی کوئی کسی سے کام کرا نہیں سکتا۔
جبرن کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، نہ کروا سکتا ہے کوئی۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ اپنا ذہن بنائیں، آپ اپنے کو تیار کریں اور خوب تیار کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنا فرصت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار کریں، گھر کی رضائیاں بھی بیچ ڈالیں، گھر کی چارپائیاں بھی بیچ ڈالیں، گھر کے اندر جو تھوڑا بہت گزارا ہو رہا، جو تھوڑا بہت جانور موجود ہے، مال موجود ہے، سونا اور زیورات موجود ہے، تمام کو بیچ کر آپ بزنس کریں، یہ میں کبھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، جس کام سے فائدہ تھوڑا بہت مل رہا ہے آف لائن، آپ اسی کو برقرار رکھیں۔ وہ روزی روٹی آپ کی چل رہی ہے، اسی کو کبھی خراب نہ کریں، اس کے اندر دخل اندازی نہ کریں۔ آپ تھوڑا سا آف لائن، مثال کے طور پر آپ کے پاس 30-25 ہزار موجود ہے، آپ ہاف پیسے لے لیں، 10-12 ہزار لے لیں اور یا 15 ہزار کر لیں، اور اس سے کچھ آپ دیکھیں، چاہے آپ کپڑوں کا کاروبار کریں، آپ کچھ نہ کچھ سوٹ، کچھ نہ کچھ چیزیں خرید کر رکھ لیں۔ یا مثال کے طور پر آپ بڑھیا چیزیں نہیں خرید سکتے اور بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، تو آپ چھوٹے لیول پہ آ جائیں، آپ اسٹارٹنگ پہ آ جائیں، شروعات سے آ جائیں، ابتدا سے شروع کریں۔ دیکھیں، آپ عطر خرید لیں، آپ گویا کہ کچھ ٹوپیاں خرید لیں، کچھ مسواک خرید لیں، تسبیحات وغیرہ خرید لیں، ان کو خرید کر اور ان کے لیے کوئی آپ نے چھوٹی سی جگہ بنانی ہے، وہیں پہ آپ نے ان کو رکھ دینا ہے اور ان کی خوبصورت سی پکچر بنا لینی ہے اور اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، یہ عطر موجود ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، یہ تسبیح موجود ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، اور یہ بٹنوں والی تسبیح ہے، یہ مرکوں والی تسبیح ہے، دانوں والی۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑے بہت رومال بھی خرید لیں، یہ بتائیں، اور چیز جو خریدیں اچھی خریدیں، ٹھیک ہے، معیاری چیز ہو، تاکہ ایک مرتبہ گاہک خرید کر جائے، دوبارہ جب بھی اس کو اسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ کے علاوہ کہیں جا نہ سکے، سوائے آپ کے پاس آنے کے کسی اور کے پاس جانے کا ذہن بھی نہ بنائے۔ اسی لیے جب آپ کے پاس چیز معیاری ہوگی، اچھی ہوگی، تو گاہک دوڑ کر آئیں گے۔ آج معیاری چیزیں نہیں ملتی، ملاوٹ والی چیزیں ہوتی ہیں، دھوکہ والی چیزیں ہوتی ہیں، 2 نمبری پہ کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے گاہکوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ خریدنے والے ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے آپ بزنس شروع کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ جو تجارت ہوتی ہے نا، تجارت انبیاء کا بھی شیوا ہے، ہمارے پیغمبر نے بھی تجارت کی، اور صحابہ جو کروڑ پتی تھے انہوں نے تجارت کی، اور اس وقت چونکہ آف لائن تھی، آن لائن کا دور نہیں تھا، تو آف لائن تجارت کرنے کے بعد وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں، کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ لیکن آج آن لائن بھی موجود ہے۔ اگر میں یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حالانکہ میں ادھر کمرے میں موجود ہوں، لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ کی دولت موجود ہے، انٹرنیٹ کی نعمت موجود ہے، اس وجہ سے آپ کے پاس، آپ بھی کمرے کے اندر، میں بھی کمرے کے اندر، تو آپ کے پاس میری آواز بھی آ رہی۔ اور میں اگر کوئی چیز یہاں اپنا کوئی پارسل دکھاؤں یا میں کسی چیز کو بیچوں آپ کو دکھاؤں، تو اس کی بھی آپ کے پاس پکچر موجود آ جائے گی۔ تو اسی لیے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے موبائل پہ گھنٹوں ڈرامے اور فلموں پہ برباد کر دیتے ہیں، سوائے پیکج کے ضیاع کے، سوائے وقت کے ضیاع کے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ یوٹیوب ہے، آپ اس پہ آ جائیں، اس پہ کام کریں، محنت کریں، انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا۔ آپ اپنی چیزیں بیچیں اور لوگوں کو مطمئن کریں، ایسا ایسا آپ کے پاس گاہکوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوگی، گاہک خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس وہ سامان موجود نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ ابھی سے شروع کریں، ابھی سے کروڑا پتی بنے، ابھی سے لاکھوں کا پتی بنے۔ اسی لیے کاروبار، تجارت یہ ضروری ہے، یہ ہمارے اکابرین کا شیوا ہے۔ جو بھی کروڑ پتی بنا ہے وہ تجارت سے تو بن سکتا ہے، کسی نوکری سے اور کسی ملازمت سے کبھی نہیں بن سکتا۔ تو دعا ہے رب کائنات ہم سب کو صحیح معنی تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ والی تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کا کوئی مشورہ ہو، تو آپ ان باکس کے اندر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔